بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، جس طرح کے طریقے سے امجد صابری کا قتل ہوا ہے، جو کراچی میں اس وقت فضا ہے، دل اس سے اداس ہے اور دل اداس ہونا بھی چاہیے. کراچی میں جب کبھی تھوڑا بہت امن ہونے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پھر اس کو یعنی اپسیٹ کر دیتی ہے، جیوپٹائز ہو جاتا ہے سارا کچھ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیا وہ نتائج ہیں جو اخذ کرنا مقصود ہے وہاں کی عوام کو ڈرا کے، انہیں خوف و ہراس میں رکھ کے؟ اور دوسری طرف دیکھیں اگر ہم، تو ہماری حکومت جو ہے وہ اس کی یعنی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں علاج کے لیے. ٹی او آر میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ اب پھر احتجاج کی اور کنٹینرز پر کھڑے ہو کے دھرنوں کی دھمکیاں دیتی نظر آتی ہے. یہ منظرنامہ کوئی اچھا نہیں ہے. اسی پر گفتگو کریں گے. آج ہم نے اسٹوڈیوز میں جن مہمانوں کو دعوت کلام دی ہے، میں تعارف کرا دیتا ہوں آپ کا ان سے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل محمد جاوید صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، لیکن چونکہ کراچی کی صورتحال پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. اور میری دوسری مہمان ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بڑی سینئر رہنما ہے اور بڑے دبنگ انداز سے پی ٹی آئی کا موقف بیان بھی کرتی ہیں اور پی ٹی آئی کا دفاع بھی کرتی ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حیدر زمان صاحب. تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور انہیں بلانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے سٹیکس ہیں کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں، اور اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے آج وہاں کی اسمبلی میں 3 گھنٹے کا طویل خطاب کیا، بہت ساری طرف اشارے کیے انہوں نے، اس پر بھی بات کریں گے ہم. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمان جنرل جاوید صاحب سے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر کراچی سے موجود رہیں گے، بلکہ اسٹوڈیوز میں ہمارے موجود رہیں گے ساجد حسین صاحب. ایم این اے ہیں ایم کیو ایم کے، تو ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ وہاں پر ہوتے ہوئے صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. ویلکم ساجد حسین صاحب. تو بات کا آغاز میں آپ ہی سے کر دیتا ہوں. آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں جو صورتحال ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کروں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے کرتے ہیں جنرل صاحب شروع، اس لیے کہ پہلے آپ ہمیں وہ منظرنامہ بتا دیں، کیونکہ آپ نے سارا دیکھا ہے کہ کراچی کی صورتحال کیسے ہاتھ سے نکلی ہے، وہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے. رینجرز آپریشن کر رہی ہے، فوج بھی اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے. جنرل صاحب بڑے کنسرنڈ ہیں اس کے بارے میں. ہاؤ از دا سچویشن ایز آف ٹوڈے آفٹر دس مرڈر آف؟ میں تو پہلے تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ کی بات کروں کہ کراچی ایک فیڈرل سٹی تھا اور فیڈرل کیپٹل تھا، فیڈرل ٹیریٹری تھی، تو اس کا ایک تشخص تھا اس وقت کا. پاکستان بنا اس کے ساتھ ہی آغاز اس کا ہوا، اور وہاں پہ بہت سارے پھر ہمارے بھائی جو تھے وہ جو ہندوستان سے ڈسپلیس ہوئے وہاں پہ سیٹل ہوئے، اور جو رورل سندھ ہے وہاں سے بھی لوگ آئے کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا، وہاں سے ہندو پاپولیشن کی تھوڑی بہت ایویکویشن بھی ہوئی، اور ایک اپرچونزم وہاں پہ تھا، ایک انوائرمنٹ تھی اپرچونٹی کی، گروتھ کی، کیونکہ کراچی ایک چھوٹے سے شہر سے اٹ گرو انٹو اے میگا پولس ناؤ، یعنی 1.5-2-4 لاکھ کا جو آبادی کا شہر تھا وہ آج 2 کروڑ کا ہے. تو یو کین امیجن کہ وہاں کیا کچھ ہوا ہے اس عرصے میں. اس یہ گروتھ کو کسی طریقے سے فیل نہیں کیا گیا. اس میں بہت سارے دنیا کے ممالک کے ایسے لوگ جن کو ایکسپل کر دیا گیا، مظالم کس نے ڈھائے یا خود ریبیلیس تھے. You talk of Arakanese from Burma, you can talk of Somalians, Eritreans, you can talk of Bangladesh, you can talk Chechenians, you can talk anybody in the world, they are موجود in Karachi and they have their own ghettos. ٹھیک. تو یہ تو ایک منظرنامہ ہو گیا. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ کراچی آج بھی ہمارا ریونیو کلیکشن کا، ریونیو جنریشن کراچی میں نہیں ہوتی اتنی جتنی ریونیو کلیکشن ہوتی ہے. That's about 60% of پاکستان ٹوٹل ریونیو ویلتھ جو ہے وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ پھر گروتھ ہو گئی پولیٹیکل، جو ہماری پارٹیز ہیں. تو کراچی ورچولی ایک زمانے میں ڈیوائیڈ ہو گئی، اربن کراچی ود ایم کیو ایم اینڈ رورل کراچی ود پی پی پی. ٹھیک. اس کو دونوں نے کوشش کی کہ کس طرح ڈیزالو کیا جائے، یعنی یہ حد بندی ڈیزالو ہونی چاہیے. ایزی موبلٹی، پولیٹیکل موبلٹی، جو لائن کھچی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. لائن نہیں کھچی ہونی چاہیے، پولیٹیکل موبلٹی ہونی چاہیے. ہر بندے کو حق ہے کہ کراچی میں بھی اپنی سیاست کرے اور اندرون سندھ میں بھی سیاست کرے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے. کراچی اس وقت زیادہ کاسموپولیٹن ہے پولیٹیکلی اور ہر لحاظ سے، لیکن اس میں جو ایک نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے وہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز کی ہے.
کراچی ہب بن چکا تھا اور آج بھی اس کے اندر بڑی نوڈز موجود ہیں جو سیکٹیرین جو انتہا پسندی ہے دیٹ از موجود ان کراچی. اس کے بعد جو افغان پاپولیشن ڈسپلیس ہو کے وہاں سے آئی وہ بغیر اجازت کے، بغیر شناختی کارڈ کے، بغیر کسی ادھر ادھر سے ہو کے وہاں پہنچ گئے بیٹھے ہیں. اچھا ان حتیٰ کہ بے شمار لوگ وزیرستان کے لوگ وہاں سراب گوٹ ہے یا فلاد. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کراچی کی تمام جو ایگزٹس اور انٹرنسز ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. یعنی ان کی آبادیاں وہاں پہ جب چاہیں اس کو دو چار جو شاہراہیں اندر آتی ہیں they can block it. So you can virtually block it کراچی. کٹی پہاڑی والا through these قصہ ہمیں people. یاد ہے. I'll come back to you جن صاحب، بات کو اس کو بڑھاتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو کراچی کی بدتر صورتحال تھی اس کے اندر ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف وہاں آئی. اس نے وہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی اس کو چیلنج کیا، اپنے لیے جگہ بنائی، لوگوں سے پذیرائی حاصل کی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے عمران خان صاحب نے جو بڑے بڑے جلسے وہاں پر کیے، تو جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی توقع یہ تھی کہ شاید پیپلز تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تیسری سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئے گی. باوجود وہ کیوں نہیں ہوا وہ بحث تو کسی وقت پھر کر لیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ لوگ اب بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی جتنی وہاں پر یعنی ان روٹس آپ نے بنائے ہیں اس کے لحاظ سے کراچی کی بگڑتی صورتحال آپ کا بھی بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے. کیسے دیکھتی ہے تحریک انصاف کراچی کی صورتحال کو؟ دیکھیے جی بخاری صاحب، کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ہر پاکستانی کو کنسرن ہونی چاہیے. دیکھیے ابھی ہم اس سے پہلے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 60% آپ کا ریونیو وہاں جنریٹ ہوتا ہے. اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے سٹی آف لائٹس، اور ایک ایسا شہر تھا جس میں پورے پاکستان سے لوگ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے وہاں مزدوری کے لیے جانا اور یہ سب کچھ، اور یہ اپرچونٹی اور وہاں کھلے ہاتھوں سے لوگ سب ایکسیپٹ کرتے تھے. اب زیادتی جو بہت ہوئی وہ یہ کہ جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے، اور میں ڈکٹیٹرز کو بلیم کروں گی. ٹھیک، میں پہلے جہاں صاحب کو کروں گی اور پھر اس کے بعد اپنا مشرف صاحب کو کروں گی کہ ان لوگوں نے اپنے فائدے اٹھانے کے لیے دے ایکسپلائٹڈ کراچی. دس از اے فیکٹر وچ یو کین نیور فارگیٹ. کہ بھئی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، انہوں نے ان پارٹیز کو سپورٹ کیا وچ دے تھاٹ کہ جی دے کین مطلب اپنے رول کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے. اب دیکھیں نا، ایک آپ جن بناتے اس کا دیو بنا دیا آپ نے، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی تو مشکل ہو گیا. پھر وی مسٹ نیور فارگیٹ ایکسٹرنل ایلیمنٹس وچ آر آلویز پریویلنٹ. پاکستان اس وقت میرے خیال میں اگر ہم جیو پولیٹیکل سچویشن اپنی اس وقت دیکھیں تو اس وقت ہم وی آر سراؤنڈیڈ ایٹ دا مومنٹ نیچرلی آن آر ایسٹرن بارڈر. تو آپ کو پتہ ہے کوئی ان کو ہم سے بالکل ہمدردی نہیں. ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ بھی اپنے حالات خراب کر دیے. ہم نے دیکھیں افغانستان کے ساتھ حالات خراب کر دیے، ہم نے اپنے ایران کے ساتھ بھی کوئی اچھے حالات نہیں رکھے ہوئے. اب یہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو جو وہ فورسز ہیں دنیا کی جو نہیں چاہتے کہ جو ہمارے چائنا کے ساتھ اس وقت سی پی سی جو ہے، دس فیکٹر یو کین نیور فارگیٹ. ہم ٹیررزم کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے we must never forget that external factors also working towards destabilizing Karachi. اب کراچی نیچرلی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، اٹ افیکٹس پورے پاکستان کو، اور ہمیں تو بہت زیادہ کنسرن ہے. اب کنسرن کا یہ کہ جب نیشنل پلان آف ایکشن بنا، سب سے زیادہ ضرب عضب کا کام وہاں ہوا، جو بھی ہوئی حالات بہت بہتر ہوئے. بڑی خوشی ہوئی. میں جب کوئی 6-7 مہینے پہلے میں کراچی گئی تو ٹیکسی لے کے میں جا رہی تھی اپنی دوست کی طرف ایئرپورٹ سے، تو رستے میں ٹیکسی والے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا رات کے 2 بجے ہوئے تھے. تو مجھے کہ پہلے تھی جی کوئی اس وقت سوچتا بھی نہیں تھا کہ رات کو سفر کرے کیونکہ خطرہ ہر چیز کا ہوتا تھا. حالات میں بہتری آئی تھی بہت، مطلب انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ آپ گائے بگائے ہر انسان سے پوچھتے تھے تو حالات بہت بہتر ہوئے. پر میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ دے آر ناٹ اونلی انٹرنل فیکٹرز. ٹیررزم تو ہم فیس کر ہی رہے ہیں اور اب سافٹ ٹارگٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں، جس طرح کے مطلب صابری صاحب سے سافٹ ٹارگٹ کوئی اور ہو سکتا تھا. بس اس بندے نے نہ کوئی اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی گارڈ رکھنی، نہ اس کی کوئی سیکیورٹی، نہ کچھ، خود بیچارے گاڑی چلا رہے. انہوں نے تو کبھی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ کراچی شہر جس نے اس کے یعنی والد کو اسی نے یعنی رکھا اور پھر اس کے بعد یہ وہاں پیدا ہوئے اور پلے بڑے، یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ میرے لیے بھی کوئی وہاں کوئی گولی بنی ہوئی. مطلب محبتیں بانٹنے والے لوگوں کو اگر ایلیمنیٹ سوسائٹی کرنا شروع کر دیں، ان کے جنازے سے آپ خود احساس کر سکتے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی. لیکن یہ وی نیڈ
میرے خیال میں جو ہمارا نیشنل پلان آف ایکشن ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ری وزٹڈ دوبارہ. اس میں ساری پارٹیز کو اکٹھا بیٹھ کے اور پھر سے دوبارہ اگر کوئی خامیاں رہ گئیں, کوئی غلطیاں رہ گئیں, کوئی کمی رہ گئی, کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں پہلے سوچا نہیں گیا, وہ ضرور کریں, کیونکہ the situation is changing every day. ٹھیک. میں ناظرین جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ MQM کے MNA ہیں ساجد حسین صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ساجد صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں آپ کے پاس سوال چھوڑے جا رہا ہوں, لیکن چونکہ مجھے بریک پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے اس کا جواب لیں گے. وہ یہ ہے کہ کراچی کی پولیٹکس میں MQM کی ریالٹی کو کوئی نہ انکار کر سکتا ہے, اس کو نہ کوئی اس کو انڈرمائن کر سکتا ہے, لیکن کراچی کے حالات طویل عرصے سے خراب چلے آ رہے تھے, اب خراب تر ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک کیا وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے کراچی کو پھر سے اجاڑنا شروع کر دیا ہے. ناظرین چلتے ہیں, کر لیجئے. آپ سے میں نے سوال کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ چونکہ ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بڑے روٹس ہیں, بہت ڈیپ روٹس ہیں کراچی کے پورے شہر میں, کراچی کے عوام میں, ایک طویل عرصے سے آپ ان کی نمائندگی کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ صورتحال میں تھوڑی سے وقت کے لیے بہتری آئی تھی, لیکن پھر اب یہ جو امجد صابری کا قتل ہے اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں 3-4 وہاں دہشت گردی کے, صورتحال پھر ایک دفعہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ جو کراچی کی جو ڈائنامکس ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور یہاں پہ ملٹیپل جو ہے وہ معاملات ہیں, ایشوز ہیں جس کو ہم نے کبھی بھی پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا. ایسا میں چاہوں گا, تھوڑا سا ایکو آ رہا ہے آپ کا نا, تھوڑا سا اگر اس کو صحیح کر رہا. جی ذرا دیکھیے گا, ٹیکنیکل سائٹ والے دیکھیں ایکوز کو. جی آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کی آواز ہمیں کلیئر آ رہی ہے. جی جی جی, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. دیکھیں صورتحال ایسی طرح کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا کہ جب MQM نے قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا تھا کہ اس شہر میں بڑی تیزی سے ایک ایسا ایلیمنٹ فلو کر رہا ہے یا انٹر ہو رہا ہے جو طالبان کہلاتا ہے. اور جب ہم نے طالبان کی بات کی تھی تو ہوا یہ کہ جی اس حوالے سے جو ہے وہ کسی نے سننا تو دور کی بات ہے, ہمیں ہمیشہ نیگلیکٹ کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ جی اس شہر میں آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو صرف آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ وہ جو اسپیس کریٹ ہو رہا ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی بھی اس بات کو نہیں سنا. ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اسی شہر میں جو پولیس کا نظام ہے وہ لوکل پولیس کا نظام جو ہے وہ ضروری ہے, اس لیے کہ جب آپ اس شہر میں لوکل لوگوں کو پولیس میں نہیں لیتے ہیں تو وہ جو تھانہ پولیس اسٹیشن جس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک عرصے سے ہو رہا ہے, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. ہم نے کہا کہ جی اس شہر کے لوگوں کو خاص طور پہ پچھلے 5 سال اور اس 3 سال میں جو 8 سال کی جمہوری گورنمنٹ تھی کہ شہر کے لوگوں کو, نوجوانوں کو جو ہے وہ روزگار دیا جائے, اس کے حل نکالے جائے. کسی نے ہماری نہیں سنی. آپ نے MQM کو کبھی بھی شہر کا حصہ نہیں سمجھا. آپ حکومت میں لیتے ہیں اور حکومت میں لے کر بھی اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اس کی باتوں کو نہیں سنتے. لوکل گورنمنٹ کا نظام آپ کے سامنے, اتنا بڑا میگا سٹی ہے کہ جہاں پر لوگ اس وقت ٹرانسپورٹ کے, پانی کے مسائل, دیگر مسائل میں ہیں, لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں, جاب نہیں ہے, انڈسٹریاں نہیں لگ رہی, فرسٹریشن بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری جو ملٹیپل چیزیں ہیں. جی آصف بھائی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں اکثر, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ حکومت میں ہمیں لے کے اور پھر ہم کو اگنور کیا جاتا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پولیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جی پولیس میں لوکل عوام ہونی چاہیے, لوکل لوگ ہونے چاہیے, ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہاں پر پولیس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور اس میں بے پناہ میرٹس کی وائلیشن کر کے بھرتیاں کی گئیں. آپ خود بھی اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں. تو ایک طرف تو پولیس جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی, تو پھر کراچی کے حالات کیسے قابو میں آئیں گے؟ بالکل آپ نے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہا کہ جو پولیٹیکل پولیس کے اپائنٹ ہوئے وہ MQM کے توسط سے نہیں ہوئے, اور MQM کے تو لوگ ہی اپائنٹ نہیں ہوئے. صرف میں آپ کو تاریخ کو درست کرنے کے لیے ایک بات بتا دوں کہ مشرف دور میں واحد دور تھا
کہ جس میں ASI اپائنٹ ہوئے تھے 200 کے قریب, جن کو میرٹ پہ لیا گیا تھا, جو کراچی سمیت دیگر علاقوں سے اپائنٹ ہوئے تھے اور میرٹ پر پڑھے لکھا لڑکا آیا تھا. اس کے علاوہ جمہوری دور میں 8 سالوں میں جو کچھ بھی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوا, وہ پولیس میں ہو, دیگر جگہ پہ ہو, سیکریٹریٹ میں ہو, اس میں MQM کا کوئی حصہ نہیں, کوئی کردار نہیں, نہ کوئی پوچھتا. ہم تو آج بھی یہ رو رہے ہیں. ہمارے پر الزام تھا کہ لوکل گورنمنٹ اور واٹر بورڈ جیسے اداروں میں اگر کوئی چند لوگ بھرتی ہو گئے تو وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہاں سے بھی ان کو نکال باہر کریں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دیکھیں آج بھی جو کراچی کی صورتحال ہے, اس صورتحال میں آؤٹ اسکرٹس ایریاز جو کراچی کے ہیں, جس میں آج وہ ملیٹنٹ, جس میں وہ دہشت گرد آج آرام سے پنپ رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں سے وہ چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں, واقعات کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تمام چیزیں ایک عرصے سے اداروں کو پتہ ہے, پولیس کو پتہ ہے, کس کو نہیں پتہ کراچی میں. ایک عرصے سے آپ کے میڈیا نے کئی پروگرام اس پہ کیے ہیں, ایک عرصے سے MQM اس بات کے لیے شور کر رہی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر منگو پیر کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر کتنا بڑا جو کیٹر موجود ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں اگر اتحاد ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں علاقے ہیں تو وہاں پر کتنا بڑا کیٹر جو ملیٹنسی کا موجود ہے. تو یہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے, یہاں پہ پولیس کے لوگ مارے گئے, ٹریفک کے لوگ مارے گئے, یہاں پہ اہل تشیعوں کو کس کے ساتھ واقعہ دیا. امجد صابری کا جو آج واقعہ ہوا ہے, یہ تو ہم ہر واقعے کے بعد تو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اب یہ واقعہ ہو گیا, اب بتائیں کیا کریں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو, اداروں کو, کیا چودھری اسلم کے واقعے کے بعد ہم نے نہیں کہا کہ نہیں جی ہمیں پتہ ہے, اس نے اپنی جان دے دی سارے مسئلے پہ. ہمارے لوگ اور ادارے کہتے رہے کہ نہیں چودھری اسلم کے واقعات میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے, اس نے لڑتے ہوئے جان دے دی. کچھ خود پولیس کے اپنے لوگوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو آپ ایسی صورتحال میں جب پولیس کے لوگ ایک طرف اپنی جانیں دے رہے ہیں اور ایک کیٹر وہ موجود ہے کہ جو آج بھی جو ہے وہ ان تمام معاملات میں بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. آپ کیا کہتے ہیں, ایک ہفتے سے آپ آپریشن کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی بات جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا پیپلز پارٹی کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, ترجمان کیا وہ سینٹرل لیڈر بھی ہیں, حیدر زمان صاحب. حیدر زمان صاحب, آپ نے دیکھا کہ آصف حسنین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو حکومت اپنی جو ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں لیا جاتا رہا, اور جب ہم حکومت میں آ جاتے تھے پھر اس کے بعد ہم کو اگنور کیا جاتا رہا. انہوں نے تو لا تعلقی کر دی ہے کراچی کے واقعات کو خراب کرنے سے, کسی بھی صورت میں وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مین سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے بھی اور سندھ کے بھی. آپ کراچی میں ان کے الائز رہے ہیں ایک طویل عرصے تک, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جی کچھ کرنے نہیں دیا گیا, کیا ساری ذمہ داری کراچی کے حالات خراب کرنے کی پیپلز پارٹی پہ ڈال دی جائے پھر؟ بہت شکریہ جی. آصف صاحب نے جو اظہار خیال کیا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت اہم نکات اٹھائے اور جنون صاحب نے, میں پہلے آصف صاحب کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیے 2002 سے تو وہ خود مان رہے ہیں نا, 2008 تک 200 بندے ان کے بھرتی ہوئے, اور کراچی کا جو جغرافی ہے, جس طرح ڈسٹرکٹس بنائے گئے اور ڈویژنز بنائے گئے, اور MQM کی ایک خاص علاقے میں جو اسٹرینتھ تھی اس کو ملٹیپلائی کر کے ان کو پورا ایک راج دیا گیا. چلیں اس وقت یہ پولیس کا نظام بہتر کر لیتے جب ان کی بولتی بلتی تھی اور یہ بہت لاڈلے تھے اور بلو آئیڈ تھے. اس کے بعد جو ڈیموکریٹک دور آیا ہے اس میں یہ متواتر گورنمنٹ میں رہے ہیں, اور ان کے پاس کی منسٹریز بھی رہی ہیں, یہاں تک کہ جو گورنر ہیں پروونس کے, ہوم منسٹر بھی ان کا رہا جی, اور جو گورنر ہیں پروونس کے وہ آج بھی ان کی جماعت سے ہیں. یہ اس کو اون کریں نہ کریں یہ دوسری بات ہے, یہ مجھے نہیں پتہ. دیکھیے جہاں پہ بہتری کرنے کی ضرورت تھی, 2013 سے ہی سندھ گورنمنٹ نے آرمی آپریشن جو ہے رینجرز کے ساتھ شروع کیا اور ہر چیلنج کو قبول کیا اور کوارڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری سکسیسز بھی ہوئی ہیں. چودھری اسلم کی انہوں نے بات کی, انہوں نے طالبانائزیشن کی بات کی. میں CM سندھ آن ریکارڈ ہیں, جب یہ طالبانائزیشن کی الطاف حسین صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی, اس وقت سندھ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وانا اور وزیرستان سے جو پٹھان صاحبان آ رہے ہیں ہم ان کو سندھ نہیں آنے دیں گے. آن ریکارڈ ہے, بہت سندھ اسمبلی میں بھی اس بات پہ واویلا ہوا تھا. یقیناً ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا بھی اور جانچنا بھی ہے, لیکن نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا جس کی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, میں ان کی بات کی تائید کروں گا کہ کہاں ہے, ویئر از دا فنڈنگ فار نیکٹا, ویئر از دا سپورٹ. سندھ گورنمنٹ نے تو پھر بھی انیشیٹو لیا نا, رینجرز کو بلایا, کس لیے کہ پولیس کی کیپیسٹی نہیں تھی. ہم نے ایک جیو ٹیگنگ کی ہے, مدرسہ کی جتنی سندھ میں ٹیگنگ ہوئی ہے کہیں پہ نہیں ہوئی. یہ لیاقت آباد لیاری تو نہیں ہے نا,
یہ کس جماعت کا فٹ ہولڈ ہے, کس جماعت کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. میڈیا میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں یہ, اور اس کے بعد جو ڈرون حملہ ہوا آج سے 3-4 ہفتے پہلے, جو آپ کے بارڈر پہ انڈیا کر رہا ہے اس وقت, دیکھیے یہ ملٹیپل ڈائنامکس ہے. امجد صابری بہت بڑا نیشنل لاس ہے, میں سمجھتا ہوں جہاں ایک کلاسیکل لاس ہے, یہ ایک شہر کا نقصان ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس نے کس کا کیا بگاڑا تھا, لیکن میسیج دینا ہے کہ آج بھی جو آپ کہہ رہے ہیں, پرسوں 3-4 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات جس طرح یہ فرما رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت بہتر ہیں, لیکن ایبسولوٹ کرائم ریٹ کہیں ختم نہیں ہوتا. اور یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں نا, یعنی ایک ایسا شخص جس کو جس کی کسی سے دشمنی بھی نہیں, اب وہاں وہ ٹارگٹ نہیں کر پا رہے. انہوں نے سکولز کو کر لیا, ہاسپٹلز کو کر لیا, ایئرپورٹس کو کر لیا, جی ایچ کیو پہ حملے کر لیے. اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں, ان کے لیے گھیرا تنگ ہو گیا. ہماری افواج نے جانے دی, پولیس نے جانے دی, سول آرمڈ فورسز نے دی, رینجرز نے قربانیاں دی ہیں. تو ہمیں اس طرح یہ بہت سیڈ واقعہ ہے, بہت سنگین اس کے نتائج ہوں گے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. اگر وہاں پولیس کی کوئی غفلت ہوتی, اگر پولیس, دیکھیے ہر بندے کے ساتھ تو آپ گارڈ نہیں لگا سکتے, تو یہ ایسی ایک کلنگ ہے, اس کی ہم اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو سی ایم صاحب نے وہاں اسپیچ دی ہے, بہت اہم لیڈز مل چکی ہیں, لیکن ہم اس کو اس وقت ابھی میڈیا میں پورا ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ کمپرومائز ہو جائے گی انویسٹیگیشن. وہ جو سلیم صاحب تھے جو ان کی گاڑی میں سوار تھے امجد صاحب کی, وہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس وقت پولیس کو, انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. اسی طرح سی جے کے جو بیٹے اغوا ہوئے ہیں, تو یہ وہ فورسز ہیں اور جو ایکسٹرنل فورسز ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ملٹی ڈائمینشنل بات ہے. لوکل کراچی ایز ویل ایز آپ کے جو دشمن ہیں, جو پاکستان کو سٹیبلائز نہیں دیکھ رہے, جو سی پیک کو آپ کا اشارہ راہ کی طرف ہے, کھلے لفظوں میں کہیے نا جی. بالکل, دیکھیے اس میں وہ ایجنسیز حرکت میں ہیں جو پاکستان میں امن ہوتا ہوا ان کو ہضم نہیں ہو رہا, اور وہ سافٹ جگہوں پہ, اور یہ کہیں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, کراچی میں ایک کرائم کر کے بھاگ نکلنا آسان ہے, اس کا حجم بہت ہے, 2 کروڑ کا شہر ہے. بڑے بڑے نیو یارک کے شہر میں قتل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو فاکس تھی ایم پی برٹن کی, وہ وہاں پہ قتل نہیں کر دیا گیا اس کو. تو بہت سارے کرائم ہو جاتے ہیں, ہائی پروفائل مرڈرز ہو جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز نے پہلے ہی مینڈیٹ دیا ہوا ہے, اور ہمیں اس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ کو بھی دیکھنا ہے. آپ دیکھیے اس میں ٹی ٹی پی کا بھی انیشلی آیا کہ جی ہم نے کلیم کیا ہے, تو اس میں بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. جو ڈرون اٹیک ہو گیا ہماری سرزمین کے اوپر, ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا, اس کا بھی اس پہ بلو بیک آ سکتا ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹیررزم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. ہم نے ابھی بھی سب سے زیادہ بجٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کا جو ابھی آیا ہے فائنانس بجٹ جو ہے, اس میں میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہے, اور اینٹی ٹیررزم آپریشنز کے لیے, اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کو, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور ہمیں اور ایگریسولی رینجرز کو اور پولیس کو, دیکھیے ان کی بہت قربانی ہے, اور ہم ان کی جو سکسیسز ہیں وہ بے شمار ہیں, لیکن یہ فول پروف آپریشن نہیں ہوتا, اس میں بلو بیک آتا ہے. جی ٹھیک. جنرل صاحب, آپ نے سنا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہاں پر, لیکن کوئی ذمہ داری کراچی کے حالات کے لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رینجر کا جو آپریشن ہے, جس نے وہاں بہت سے ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جن پر پہلے کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا, کیس تھے, ان کو ختم کیا ہے, کس سمت میں جا رہا ہے اب یہ آپریشن, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امجد صابری صاحب کا قتل ہے, اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے افیکٹولی اس وقت رینجرز, وہاں کی پولیس اور وہاں کی حکومت جو ہے خاص طور سے پیپلز پارٹی کی, وہ آپ کو ایک پیج پر دکھ رہے ہیں کہ شاید ایسا سانحہ اب دوبارہ نہ ہو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا قومی سطح پہ, جس کے نتیجہ میں نیشنل ایکشن پلان بنا, وہ کتنا امپلیمنٹ ہوا اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو وہاں ایک پولیٹیکل کنسنسس نظر آیا. اس سے پہلے وہاں بھی پولیٹیکل ڈویژن تھی کہ کون شہید ہے, کون نہیں ہے, کون دہشت گرد ہے, کون نہیں ہے, کون مجاہد ہے, کون نہیں ہے. تو وہاں پہ تو ہم نے ایک یکسوئی پیدا کر لی, ایک فوکس پیدا کر لیا. لیکن پروونشل لیول پہ کسی پروونس میں بھی, سوائے شاید بلوچستان کے, کہ جہاں ہم آہنگی مجھے بہت نظر آتی ہے, جو ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ ہیں, جو پچھلی والی بھی یہ والی بھی, دے آر ریئلی موونگ ہینڈ ان گلو. اور بلوچستان کے حالات, اس کے رزلٹ بھی نکل رہے ہیں. اس کے رزلٹ بھی نکل رہے ہیں. میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ وہاں کے حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں, اور بلوچستان کا فوکس ٹوٹل ابھی چلا گیا ہے ڈیولپمنٹ آف گوادر اینڈ دین لنکیجز ود دا گوادر بیکورڈز. ٹھیک. تو آپ نے ایک فوکس جب بدل دیں گے, آپ ڈسٹرکشن سے کنسٹرکشن کی طرف آ جائیں گے. آپ اونلی پلینگ پالیٹکس سے ٹو
نیشن بلڈنگ پہ آ جائیں گے تو اس سے بہت سارے کرائم ویسے کم ہو جاتے ہیں. پہلی بات انگیج کریں گے لوگوں کو جب آپ انگیج کریں گے جب آپ, وہاں ان کو کوئی انسینٹیوز نظر آئیں گے, ایجوکیشن نظر آئے گی. میں کہیں پتہ کیا تو تربت اس وقت ہائیلی ایجوکیٹڈ سٹی ہے. وہاں کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے بچے تو ہارورڈ جا رہے ہیں, تو ادھر جا رہے ہیں, تو امریکہ جا رہے ہیں. تو اگر تربت کوڈ بی اے رول ماڈل, وائی ڈونٹ وی ہیو رول ماڈل ان انٹیریئر سندھ؟ ہم کہتے ہیں سانگر بھی ایک اس طرح کی چیز ہے. تربت از مچ فار فلنگ ایریا, وہ تو بارڈر ایریا ہے. اینی وے, دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس مجھے سندھ میں نظر نہیں آیا ٹو سالو دس پرابلم. پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس, پولیٹیکل اکاموڈیشن, پولیٹیکل جو پارلیز ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, سنتے بھی ہیں, حکومتیں جوائن بھی کر رہے ہیں, چھوڑ بھی رہے ہیں. لیکن کراچی کے مسائل اور سندھ کے مسائل حل کرنے کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ تحریک انصاف, انکلوڈنگ جماعت اسلامی جس کا بڑا اسٹیک ہے کراچی میں, اور باقی جو ہیں فرنج جو ہیں ایلیمنٹس ہیں, آج تک ایک کانفرنس, پولیٹیکل کانفرنس نہیں ہوئی. یہ کام میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو موڈ کرنا چاہیے اور ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. آئی ایم شیور کریڈٹ بھی انہیں کو جائے گا, باقیوں کو بھی جائے گا. تو سندھ کو پرٹیکولرلی کراچی کے ایشوز کو ہولسملی, ہولسٹکلی دیکھا نہیں گیا. رزلٹ کیا ہوا کہ رینجرز وہاں کچھ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں, پہلے میں نے کہا ہے کہ 30 سال سے کراچی کے فیبرک کو اکٹھا رکھنے والا صرف ایک فورس ہے, رینجرز. ویری فیو. لیکن جس طرح وہ اپنے علاقے کو جانتے ہیں, جس طرح وہ لوگوں کو جانتے ہیں, جس دلیری سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, جیسے بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا, آئی واز دیئر, میں اسٹیل مل میں تھا سیکنڈ ٹائم, تو وہاں پہ باہر آگے لگی, اس لگ رہا تھا کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی کو بامبنگ کی اور اسٹرائفنگ کی اور اسٹریٹجک بامبنگ فلم دیکھ رہے ہیں. میں ایئرپورٹ سے اتفاق سے آئی لینڈڈ, جو وہ غریب حالات میں آئی لینڈڈ دیئر, آئی واز ان پنڈی. تو آئی ٹریولڈ فرام دی ایئرپورٹ, رینجرز کو بلا کے ان کے ساتھ ہی, کچھ 150-200 گاڑیاں الٹی ٹیڑھی سیڑھی جل رہی ہیں, اور لوگ اس وقت 3-4 بج گئے تھے تو تھوڑے سے ریلیف تھا. دے ور ڈیزڈ. تھانوں کا گھراؤ کیا گیا, تھانوں کو آگے لگائی گئیں, تھانے دار رو رہے تھے. میری ایک آدھے سے بات ہوئی, ایون سٹنگ ان پنڈی, وہ کہتا جی مجھے بچائیں, میرے لیے رینجرز بھیجیں. اسی علاقے کے لوگوں نے تھانے کا گھراؤ کیا ہوا تھا. سو کراچی کے اندر وائلڈ فورسز ہیں, سلیپنگ سیلز ہیں, اور پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہیں. سو آئی کانٹ سے کہ اور وقت آنے پہ دے آر سمپلی ٹریگرڈ. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اسی واقعہ میں جتنا لوٹ مار اور گراؤ شراؤ توڑ پھوڑ ہوئی, وہ جو ڈنڈے پکڑے تھے نا, بیمبوز کی لاٹھیاں تھیں 5-5 فٹ کی, وہ سب ایک ہی سائز کی تھی. یعنی آلریڈی ڈنڈا بردار فورس جو کہ کسی پارٹی کی نہیں تھی. اگلے دن آئی مووڈ آؤٹ آف اپنا اسٹیل مل اینڈ آئی وینٹ ٹو گھارو, ایک پمپنگ اسٹیشن ہے 15-20 کلومیٹر پہ. دیٹ واز اے اسمال لٹل آؤٹ پوسٹ. میں نے کہا چلو ادھر جا کے تھوڑا سولیڈیرٹی وغیرہ دیتے ہیں ان سے. راستے میں میں نے دیکھا بالکل وحشت زدہ لوگ اور وحشی لوگ جو بھوک کے مارے ہوئے, تعلیم سے بے بہرا, وہ فورسز ایکٹیویٹ کی گئی. یہ پولیٹیکلی نہیں کی گئی. میں بالکل حیدر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. یہ آؤٹ سائڈ ایک پورا میکنزم ان پلیس ہے. اس کو ہم کامبیٹ کر رہے ہیں لیکن ہولسٹکلی کامبیٹ نہیں کر رہے. تو پہلا کام کیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز ول ہیو ٹو جوائن hands and heads together to eliminate these elements. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں, مجھے پھر جانا ہے آصف صاحب کے پاس. میں نے پہلے بھی کہا, پھر کہہ رہا ہوں میں کہ ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ ایک تیسری پولیٹیکل قوت جو ہے کراچی میں آ رہی ہے. آپ نے ایکسپیرینس کیا, عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنسز میں, اپنی تقریروں میں, اپنے کنٹینر سے ہمیشہ بتاتے رہے کہ کے پی کے جو ہے وہاں صورتحال بہت بہتر ہے. پولیس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کیا ہے اور اس کے یقینی طور پر نتائج ویزیبل ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور پرابلمز اپنی جگہ ہوں گے, لیکن ایک پولیس کا معاملہ جہاں تک ہے وہ اس میں یقیناً بہتری آئی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کراچی کو آپ کی ہائی لیول جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ نے فوکس کیا ہوا ہے, یا آپ کہتے ہیں سانمو کی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے بخاری صاحب, یہ تو کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ کراچی کے بغیر پاکستان جو ہے مکمل ہی نہیں ہے کراچی کے بغیر. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جہاں تک مسئلہ ہماری پارٹی کا, اس وقت پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی ہے, آپ کو پتہ ہے. میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہ رہی تھی. اور کراچی کے اندر اس وقت ماشاءاللہ تحریک انصاف نے اپنی جگہ بہت اچھی بنائی ہوئی, مطلب اٹ از ویل entrenched there and it has made its own space there.
اب آگے جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، میں ضرور دیکھیں اس وقت اہم چیز کیا ہے، ہم کرتے ہیں پوائنٹ سکورنگ. وی ہیو اسٹاپ تھنکنگ لائک اے نیشن. ہم مقابلے کرتے ہیں. دیکھیں فیڈریشن کا کیا کام ہے. فیڈریشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے مقابلہ کرے، سندھ سے مقابلہ کرے، اور کیونکہ بلوچستان میں اپنے ان کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کہے. مقصد یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے ٹو سپورٹ دی پروونشل گورنمنٹس. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے یہ جتنا ضرب عضب سب سے زیادہ اگر ہوا ہے تو مطلب سندھ اور کراچی کے اندر اس کی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوئی ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ پیپلز پارٹی کہ بہت ساری قربانیاں دی گئیں. لوگوں نے وہاں پولیس اہلکاروں نے بہت قربانیاں دیں. کس نے نہیں دی قربانی؟ مطلب آپ دیکھیں نا روز جو لاشیں اٹھتی تھیں تو آخر کراچی کے لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی تھیں. اب اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ریئلائزنگ کہ جو ہماری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے یہ اس پہ جب تک کہ سارے جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ ایک پراپر پلان آف ایکشن، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں جی، اٹ از ناٹ اونلی the national plan of action, it has to be implemented in Karachi also. That is the most important thing. جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. I am sorry to say. سنا ہے کہ کل وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں چودھری نثار صاحب، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ میرے خیال سے بات آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک یعنی نااہلی تو شاید بہت اسٹرانگ ورڈ ہوگا، لیکن ذمہ داری ہے کراچی کے حالات جو بھی ہو رہے ہیں. جن صاحب نے ایک خوبصورت بات کی جس کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحبہ نے بھی، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ ہی نہیں ہوا پورے لیول کے اوپر، جو مل کے وہاں کے لوگوں کو، جو وہاں کی ڈویژن ہے، جو وہاں کی مختلف یعنی پریشر گروپس ہیں، ان کو اکٹھا کرے اور احساس دلائے انہیں کہ کراچی اگر بلیڈ کرتا رہے گا تو کوئی صورت نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا. جتنے مرضی سی پیک آپ کرتے رہیں، اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں، اگر کراچی جس کو ہم اکنامک ہب کہتے ہیں وہاں امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دوست MQM کے رہنما آصف حسنین صاحب کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک کراچی کے مسائل کا، کہ آپ کے نزدیک اور آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے نزدیک کراچی کے ان حالات کا جس کا اسے سامنا ہے کیا حال ہے؟ میں ایک سوال اگر یہ پوچھوں، ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہ اس وقت مجھے بتائیں کہ آپ کو سندھ کی پروونشل گورنمنٹ اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں. آپ کے علم میں، سب کے علم میں، پاکستان بھر میں، کہ ایک طرف کرپشن، لوٹ مار سندھ کے اندر بھی اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں ایک پیج پر اس بنیاد پر تو ہیں. ان کی کوئی گورننس آپ کو دور دور تک نظر آتی ہے. میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، لیکن حکومتیں اس وقت فوکس کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے مسائل سے تو باہر نکلیں. یہ دونوں تو اپنے ہی معاملات کو بچانے کے چکر میں اپنے لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر میں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی MQM سمیت MQM شہری علاقوں سے ووٹ لیتی ہے، اس شہر میں لیاری کے بعد ڈیفنس کلفٹن تک پیپلز پارٹی محدود ہے، جہاں پر وہ اپنے آپ کو رہنے کے لیے، رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پریکٹیکلی کہیں پر بھی پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے. ہاں، اس شہر کے اداروں کو کنٹرول کرنا، اس شہر کے جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنا، خواہ وہ لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہوں، اس پر پیپلز پارٹی جو ہے آصف بھائی مجھے آپ کی بات آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے آپ کی بات کاٹنا پڑ رہی ہے، ایک چھوٹا سے سوال کا جواب دے دیجئے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. وہ یہ ہے کہ اتنے خراب حالات میں بھی جو الیکشن ریسنٹلی ہوئے اس میں، اور خاص طور سے جو لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے، آپ کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے کراچی کے لوگوں نے. پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہیں کے محلوں گلیوں میں چھپے ہوئے ہیں اور آپ کی نظروں سے بچے ہوئے ہیں یا آپ کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں یہی بات آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر جو ووٹ لیتا ہے اس کے پاس آنرشپ ہوتی ہے. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ہمیں ووٹ ملنے کے بعد 6 مہینے سے اختیار نہیں دیا. 8 سالوں میں آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے، اور سپریم کورٹ کے ڈنڈے کے بعد آپ نے جب الیکشن کرائے تو 6 مہینے سے ہمیں اختیار اسی لیے تو نہیں دے رہے آپ. اس لیے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ MQM کام کرے گی. اختیار تو آصف بھائی، اختیار تو آپ کو، شہر کا
اختیار تو دیکھیں، بالآخر local ان کو آپ policing کو ایک دینا شہر کا پڑے گا, mandate ہونا چاہیے. اختیار تو آپ کو دینا پڑے گا, کون لیکن اختیار دے گا؟ میرا سوال فیڈرل گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے, وزیر داخلہ فیڈرل گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے. آصف صاحب میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے. صوبائی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جی میں ریزائن دے دیتا ہوں ہر واقعے کے بعد. پاکستان کا مجھے ایک واقعہ بتا دیں, پیپلز پارٹی کی اپنے گورنمنٹ میں بے نظیر کا کیا کوئی مجرم پکڑا گیا؟ میرا سوال آصف بھائی, میرا سوال آپ سے یہ تھا, پروفائل کیسے ہوئے؟ میرا سوال آپ سے آصف بھائی یہ تھا, مختصر سا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے, کہ کیا اتنے دعوے دار ہونے کے باوجود جس کو لوگوں کے مینڈیٹ نے ثابت بھی کر دیا, یہ لوگ آپ کی آنکھوں سے جو اس وقت کراچی کے امن کو تباہ کر رہے ہیں تو وہیں سے نا فرشتے تو نہیں اترتے ہیں, یہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ کیوں ہیں؟ میں یہی تو آپ سے بتا رہا ہوں, مینڈیٹ اور اختیار میں فرق ہے نا. آپ کہتے ہیں جی مینڈیٹ تو عوام نے دینا ہوتا ہے, عوام نے دے دیا. اختیار تو اداروں نے دینا ہوتا ہے, اختیار تو حکومت نے دینا ہوتا ہے, اختیار تو سسٹم نے دینا ہوتا ہے. آپ دے نہیں رہے اختیار. پھر یہ جو کراچی کے آؤٹ اسکرٹس ایریا میں جہاں دیگر جو ایلیمنٹ موجود ہے, جہاں آپ کے پولیس اسٹیشن موجود ہیں, وہاں آپ کے اپنی ایکسس نہیں ہے, اداروں کی ایکسس نہیں ہے, پولیس کی ایکسس نہیں ہے, میں آصف بھائی, تو آپ جب ایم کیو ایم کو اختیار نہیں دیتے, اور پھر سوال آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, میں مان رہا ہوں مینڈیٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں اختیار نہیں ہے, اختیار دیتے نہیں ہیں. متعصب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, متعصب فیڈرل گورنمنٹ, جس میں وزیر اعلیٰ چودھری سار جیسا آدمی جو ڈاکٹر عمران فاروق کیس وہاں لنڈن میں ہوتا ہے اور اس کے ایف آئی آر یہاں کاٹتا ہے, یا وہ متعصب لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے اختیار نہیں دیتے, جو ایم کیو ایم سے متعصب رکھتے ہیں وہ ایم کیو ایم کو اختیار نہیں دیتے. وہ ان سے سوال آپ یا کوئی بھی کس طرح پوچھ سکتا ہے؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے بھائی انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑائے, مینڈیٹ لیا 6 مہینے سے, کیوں نہیں اختیار؟ آصف بھائی اب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. اب آپ مجھے یہ سوال ذرا لے کے چلنے دیجئے پیپلز پارٹی کی طرف, چونکہ ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ کہنا ہے نا. جناب آپ دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں آصف صاحب. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں اختیار نہیں دیتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے ساتھ حکومت میں شامل کر لیتے ہیں, ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بخاری تو سارے کا سارا ٹوکرا آپ کے جھولی میں. پروگرام کا وقت بچاتا ہوں, انہوں نے بہت لمبی تمہید باندھی, ہمارے بھائی ہیں. سب سے پہلے میں نے گزارش کی کہ گورنر جو ہیں وہ کسی مسلم لیگ کاف کے نہیں ہیں, وہ ایم کیو ایم کے ہیں, اور اگر وہ اتنے کمزور گورنر ہیں تو یہ ان کو ریپلیس کر دیتے اور نامزد کر دیتے کسی اور کو. ان کی اب سن لینا بات, آپ برداشت کریں نا, سن لینا آپ ان کی بات سن لیں. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد چیف منسٹر کا اختیار تھے. ہاں 18ویں ترمیم سے پہلے کون تھا؟ چیف منسٹر کا اختیار 18ویں ترمیم تو 2011 میں ہوئی ہے نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. اب سن لینا, سن لیں آپ کے جو کارنامے ہیں, ایک منٹ آصف بھائی, ایک منٹ, آپ کے جو آپ مجھے ایک بات کا جواب دے کے بس پھر آپ ذرا رک جائیے, مجھے بات تو کرنے دیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. کارنامے جو ہے قوم کے, ان کے جو کارنامے ہیں وہ انیس قائم خانی بتا رہے ہیں نا آج کل. ان کے کارنامے جو ہیں جو کراچی کا سنوارا انہوں نے مصطفیٰ کمال بتا رہے ہیں نا. اچھا ان کے جو پرچی سسٹم ہے وہ مصطفیٰ کمال بتا رہے ہیں نا. ان کی جو کٹی پتنگیں کاٹتے تھے وہ بتا رہے تھے نا. تو جو انہوں نے بہتری لائی ہے کراچی میں جس طرح. اچھا دوسرا, آج تک جب سے ایم کیو ایم اقتدار میں رہی ہے, ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, وفاق میں جس حکومت کے ساتھ رہی ہے سمندر پار پاکستانی کی وزارت اور پورٹس آف شپنگ, کیونکہ جتنی وہاں سمگلنگ ہونی ہے, جتنا وہاں گوشت امپلائی ہے, جتنا کراچی کا پانی بکتا ہے, جتنے الیگل امیگرینٹس وہاں پہ رہتے ہیں, کبھی یعنی بابر غوری وزیر ہوں گے ہمیشہ ان کے پورٹس آف شپنگ کی وزارت, سمندر پار پاکستانی ہمیشہ. تو انہوں نے کب کراچی کو اون کیا, انہوں نے کب ہوم منسٹری مانگی, انہوں نے کب لوکل گورنمنٹ منسٹری مانگی. اب سن لینا, اب بہت دکھ رہی ہے تو سن لینا. آپ کے منسٹر کرپٹ ہیں. اچھا آپ اس کے بعد کرپشن کی بات کرتے ہیں, وہ منی لانڈرنگ کا جو سردار بیٹھا ہے لنڈن میں, وہ ان کے قائد ہے نا. اسکاٹلینڈ یارڈ پاکستان کی پولیس تو نہیں ہے, وہ کس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. تو اب ان میں ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے سننے کا. اب آپ کی ٹیپ ریکارڈر بند ہونے والی ہے. اب پاک سرزمین پارٹی جانے اور ایم کیو ایم جانے, ہمیں کراچی کو بچانا ہے. اور جو لوکل گورنمنٹ ہے نا, وہ سندھ ہائی کورٹ سے پہلے اسٹے انہوں نے پھر دیا, پھر سپریم کورٹ میں اسٹے انہوں نے پھر گئے. اس لیے یہ آصف بھائی میری گزارش یہ ہے, ایک منٹ آصف بھائی بیڑا غرق کیا انہوں نے, یعنی جماعت اسلامی کے ناظم کے بعد جو کراچی کا انہوں نے بیڑا غرق کیا. اور ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی جو بالکل درست, کس طرح انہوں نے پانی بیچا, کس طرح انہوں نے بورنگ کی, کس طرح انہوں نے سمندر پار پاکستانی کی وزارتیں
پورٹس اینڈ شپنگ کی جی، وزارت یعنی جا گوسٹ کے امپلائیز حیدر بھائی، کی رپورٹ ہے، جا 7,500 دیکھ- گوسٹ امپلائیز کی رپورٹ. اچھا اور کہتے ہیں حیدر جو بھائی، ہم بھرتی حیدر بھائی کریں ایک گے، منٹ، وہ ایک منٹ، extra- ایک جو منٹ. merit پہ حیدر بھائی اب مجھے پروگرام تو ختم کرنا ہے، تو مجھے یہ پروگرام ہے ختم کہ کرنا ہے. لوگوں کی سیاست ہی یہ ہے. آپ اب کو یہ آپ شرم کر نہیں آتی؟ سکتے ہیں اب آصف بھائی، ان میں یہ تحمل ہی نہیں ہے کسی کی بات سننے کا. ایک منٹ. لیاقت آباد کے اندر جی جان صاحب، آپ نے دیکھا یہ جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں، فائنانس منسٹر کل اظہار ہمدردی کے لیے گئے تو ان کے بھائیوں کو ان کے 2 سیکٹر انچارج اٹھا کے قبرستان لے گئے. یہ آج بابر روان صاحب نے اپنے پروگرام میں انکشاف اچھا کیا. اب آپ تو اب یہ آپ ان میری کا بات جو کردار ہے وہ قوم کے سامنے اب آپ میری بات تو سنیے یہ پلیز. قوم کے سامنے نہیں نہیں expose ٹھیک ہو ہو چکے ہیں. مجھے افسوس ہے میرے پروگرام میں اس طرح ہوتا نہیں ہے ہوتا تو نہیں ہے کراس لیکن ٹاک but he has کراس done ٹاک that. کی جائے، So he should لیکن میں be- کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے. I'm جنرل sorry صاحب for آپ that, مجھے but بتائیے کہ آپ نے دیکھ لیا 2 مین اسٹریم پارٹیز وہاں کی جو ہیں جن کے سٹیکس ہیں وہاں پر، ان کا آپس میں کیا حال ہے. ون لائنر مجھے جواب دیں کہ آپ کے خیال میں کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی فیڈرل گورنمنٹ تو پھر ایک ہی کام کر سکتی ہے، انٹرفیئر کر سکتی ہے، وچ از ناٹ فیئر. آپ وہاں گورنر رول لگا سکتے ہیں وچ از ناٹ فیئر. آپ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں آرمی کو انڈر آپ آرٹیکل بہت کچھ کر 245. سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ یہ پھر سر جوڑ کے بیٹھیں. They یہ تو have to بیٹھنے come والے to a نہیں ہیں، table. یہ تو بیٹھنے والے نہیں. سر جی ڈاکٹر ایک صاحب، پوائنٹ کر لوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے. فیڈرل گورنمنٹ تو سر خود آف شور ہے اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ خود کہاں چل رہی ہے، وہ کیا کرے گی؟ یہ بالکل ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. آپ کا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب تو وہ ریموٹ کنٹرول پہ سب کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ملک جس حالات میں سے گزر رہا ہے، شوڈ دا پرائم منسٹر بی ناٹ ان پاکستان. ان کی صحت کا پرابلم ہوا ہوا ہے تو پھر کسی اور کو نامنیٹ کر دیتے. وہ یہاں میرا خیال ہے ان کی پوری نون لیگ کے اندر کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو ان کی جگہ لے سکے اور کچھ عرصے کے لیے حکومت جو چلا سکے. یہ سارا کام ریموٹ کنٹرول پہ ہو رہا ہے. اب وہ ریزگنیشن کی روزانہ بات کر دیتے ہیں. اپنا چودھری نثار صاحب میں ایک دفعہ ریزائن کرتے ہیں، ان سے کہیں آپ ریزائن کر دیجئے. اس وجہ سے کہ تو اتنی باتوں پہ آپ نے ریزگنیشن کی بات کر دی، کر دیں ریزائن اور پھر کوئی ایسی بات سوچیں کہ یہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے. لاہور واحد وہ شہر نہیں ہے جو پاکستان ٹھیک ہے، کا آپ کو حصہ ہے. پوائنٹ آف ویو آ گیا. ناظرین، گفتگو جو ہے میرا خیال یہ تھا کہ ہم اگر تحمل کا مظاہرہ کرتے اور گفتگو اپنی اپنی باری کے اوپر کرتے تو شاید ہمارے ناظرین کو بھی بات سمجھ آ جاتی. یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے، یہ جو کراس ٹاک ہے، اس سے بات گم جاتی ہے. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم آج کوشش کر کے کراچی کے حالات کے پس منظر میں کون سے عوامل ایسے ہیں جو وہاں کا امن تباہ کیے ہوئے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کرتے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو